خالد صاحب، اب جو وزیر اعظم یہ جا رہے ہیں، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور یہ جو ہم چونکہ بات کر رہے تھے ایگریکلچرل، اس وقت ایمرجنسی کی بے حد ضرورت ہے، ناگزیر ہو چکی ہے، اب اس سمت میں بڑھا جائے گا آگے، تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ فوری طور پر کیا اقدامات ہونے چاہیے اس سیکٹر کی بحالی کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہم فلڈ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ ایگریکلچر کو پہنچا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اس ٹائم جس سیلاب کی وجہ سے جو کسانوں کی زمینیں جو ہیں کم از کم 40 سے 45 لاکھ ایکڑ پہ جو کھڑی فصلیں تھیں، جس میں چاول تھا، کاٹن تھی، مکئی تھی اور ہماری تل کی تھی اور سبزیاں اور چارے کی فصلیں تھیں، وہ 40 سے 50 لاکھ ایکڑ پہ کھڑی تباہ ہو گئی۔ اور اس طرح 8 سے 10 ہزار بڑے دیہات اور اسی طرح 8-10 ہزار چھوٹی بستیاں وہ بھی صفاقتی سے مٹ گئیں۔ تو ہم تو پچھلے 2 سال سے کسان جو ہے مشکلات کا شکار تھا، کیونکہ 2 سال سے گورنمنٹ نے گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا، جس سے گندم کسان کی 1700-1800 روپے کی من بک رہی تھی۔ تو کسان تو 2 سال سے اس کا معاشی قتل، تو پہلے گورنمنٹ اپنے لوگوں نے، گورنمنٹ نے خود ہی اس کو اتنا نیچے کر دیا تھا کہ اب جو آبی جارحیت انڈیا نے کی، اس کے بعد سیلاب کے بعد تو کسان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ ابھی تو ہم صرف ایک ہی اپیل کر رہے ہیں کہ صرف ریسکیو سے ہی کیا جائے، لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ان کو کھانا دیا جائے اور صاف پانی دیا جائے۔ باقی جو ہماری زمینیں ہیں ان پہ جو پانی ہے اس میں کم از کم 1.5 سے 2 مہینے لگیں گے ہمیں اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے۔ تو گندم کی فصل تو اگلے میں ستمبر کے اینڈ میں سندھ میں ہو جاتی ہے اور اکتوبر میں جو ہے وہ پنجاب کاشت کرتا ہے۔ تو پہلے ہی غذائی قلت آپ کے سامنے ہے۔ 15-20 دن پہلے گندم کا ریٹ جو 2000 تھا وہ سندھ میں اس ٹائم 4000 ہے، پنجاب میں 3500، بلوچستان میں 3700، 1500 سے لے کے تقریباً 2000 من ریٹ بڑھ گیا ہے، لیکن کسان سے وہ گندم 2000 میں خریدی۔ تو کسان بہت اس ٹائم مشکلات میں ہے۔ جس طرح آپ نے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ ذرائع ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے، لیکن جو ایمرجنسی اس میں کیا کیا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ جو بڑے اربوں روپے کے پروجیکٹ ہیں، جو کرپشن ہو رہے ہیں، ان سب کو بند کر کے اس ٹائم صرف زراعت کو بہتر کر لیا جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں بار بار پروگرام میں دوستوں کو سب کو بتاتا ہوں کہ جب تک زراعت بہتر جواب دے سکتے ہیں خالد صاحب۔ اب خالد صاحب، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر کسان جو ہے نا وہ نالاں ہیں، وہ اگلی فصل کے لیے، گندم کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک تو پیسے نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، جو سپورٹ پرائس آنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ٹائم کے اوپر اعلان ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے۔ اب ایک تو یہ بات بتائیں کہ کسانوں کو کیسے راضی کریں گے، اور دوسرا جو اہم سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اور پھر یہی چینی اور آٹا جو ہے نا اب امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، گندم امپورٹ کرنے کی، اس میں تو مافیاز پھر آ جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اتنی جلدی گندم امپورٹ ہو کے آ جائے گی اور یہ لوگوں کو جو مہنگائی کا طوفان نظر آ رہا ہے اس میں کوئی کمی ہوگی؟ جی بالکل نہیں ہوگی۔ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ آٹا کا بحران تو آ گیا ہے۔ جو آٹا گندم 200 من کی تھی وہ آج 4000 روپے من بک رہی ہے، تو کیسے کسان جو ہے نا وہ خوشحال ہوگا؟ اس حوالے سے کسان جو ہے نا کیسے وہ بیچارہ خوشحال ہوگا؟ اس نے تو ابھی یہ 15-20 دن میں 500 ارب روپے کا اسٹاکیوں نے پیسہ کمایا ہے۔ جو 2000 سے 2000 اوپر کیا ہے وہ جو ہے نا 4000 روپے جو انہوں نے گندم کیا ہے، تو 500 ارب تو انہوں نے یہ 15 دن میں کما لیا۔ اسی طرح جو چینی تھی ہم سے 350 میں خریدا اور اس کا ریٹ بنتا تھا 130 روپے، شوگر مالکا نے 175 کی بیچی اور اس کے بعد اس کو کہا کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں پڑی ہے، چینی باہر بھیجنے کی اجازت دے دے۔ جب چینی 7.5 لاکھ میٹرک ٹن باہر بھیج دی تو آپ کہتے ہیں کہ چینی کی کمی ہے۔ 1 لاکھ میٹرک ٹن کا ٹینڈر ہو گیا، ابھی 1 لاکھ میٹرک ٹن کا اور ٹینڈر ہو رہا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ ہی نہیں کہ ہم نے کس طرح اس ملک کو اور خاص کر فارمرز کو کیسے لے کے جانا ہے اور غریب کو آٹا کیسے سستا دینا ہے، اور کسان بالکل تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے جی احتشام صاحب، خالد صاحب پچھلے 2 سال کا ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے کہ جو گندم امپورٹ کی جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو، وہ ناقص گندم امپورٹ کی جاتی ہے، اس کو ملاوٹ کر کے دیا جاتا ہے، وہ صحت کے بھی لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو مافیا جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں سے کما رہے ہیں۔ جی تو دیکھیں 75 ارب روپے کی ابھی پاسکو میں جو گندم خراب ہوگی 75 ارب روپے کی سب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسان نے اس ٹائم یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے فارمر نے کہ میں گندم اپنی کاشت اتنی کروں گا جتنی میں میری ضروریات پوری کر سکے۔ میں اتنی زیادہ گندم کاشت نہیں کروں گا۔ وہ کیوں کاشت کرے گا سر؟ 2 سال سے ہر ایکڑ پہ وہ 35-40 ہزار روپے لاس کر رہا ہے، تو پاگل ہے کہ اس سال بھی وہ گورنمنٹ کے کہنے پہ آ جائے گا۔ جبکہ سی ایم پنجاب نے کہا تھا تقریر میں وعدہ کرتی ہوں کسانوں میں آپ کا حق نہیں رکھوں گی۔
تو ہمیں کوئی یہ نہیں کہ کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن کسانوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے، وہ گورنمنٹ کی باتوں پہ اب نہیں آئیں گے۔ جب تک گندم کاشت ہونے سے پہلے گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ نہیں گورنمنٹ کر دیتی، تب گندم کاشت ہوگی، وہ بھی 50% کم ہوگی، کیونکہ 40 سے 50 لاکھ ایکڑ جو اس ٹائم سیلاب سے تباہ ہوا ہے، یہ سارا گندم کا ایریا ہے، یہاں گندم کاشت ہونی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔